بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ سورہ احزاب جو دوسری رکعت میں آپ نے آیتیں سنی، انہی آیتوں کے بارے میں آج آپ کے سامنے آیت نمبر 35، سورہ احزاب آیت نمبر 35، جس میں اللہ رب العالمین نے 10 صفات کو بیان کیا ہے، مردوں کے الگ عورتوں کے الگ نام لے کر۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں بڑی ہی ایمان والی باتیں بتائی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے یہ کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ مردوں سے خطاب کرتے ہیں، مردوں کا ذکر کرتے ہیں، عورتوں کا ذکر نہیں آتا ہے، صرف مردوں کا نام آتا ہے، عورتوں کا نام لے کے نہیں بولا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کچھ انصار کی عورتوں نے کہا کہ عورتوں کا نام نہیں آتا، عورتوں کا ذکر نہیں آتا، خالی مردوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے شکایت کی یا طلب کیا کہ ہمارا ذکر نام سے نہیں آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نام مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ تو آپ دیکھیے 10 صفات، 10 مردوں کے لیے نام سے، 10 عورتوں کے نام سے۔ ان 10 میں سے پہلی صفت ہے جو آج آپ کو سناؤں گا، اور ہر صفت جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اخلاق، مومنوں کو کیسے ہونا چاہیے، کون مومن ہے اور کون مسلمان ہے، کیا صفات ہیں، آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی صفت اللہ نے بتائی، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس میں دین کیا ہے؟ ہمارا اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ، اللہ کے پاس میں ہمارا دین اللہ نے اسلام رکھا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی آدمی دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کو اپناتا ہے، دوسرے دین کو اپناتا ہے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام وہ بنیادی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا شرعی قانون، کانسٹیٹیوشن، اور یہ کانسٹیٹیوشن، یہ قانون اللہ رب العالمین کا لمیٹڈ ہے، انلمیٹڈ نہیں ہے۔ جیسے دستور کی ہم بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی بات ہوتی ہے، بولے دستور یہ ہے، لیکن زبردستی کا دوسرے قانون کو داخل کرنا، اپنی من مانی کرنا دستور میں، قانون میں، جیسا کہ مسلمان، اسلام کا جو قانون ہے وہ فکس ہے، مقرر ہے، اس قانون کو چھوڑ کر انہوں نے ایک الگ قانون بنایا، اماموں کے نام سے، بزرگوں کے نام سے اور فلاں کے نام سے الگ الگ راستے اور طریقے بنائے۔ تو یہ تمام اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایک لمیٹڈ چیز ہے، اسی کے دائرے میں آپ کو عبادت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہو گیا، قانون مکمل ہو گیا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین جو میں نے مقرر کیا وہ اسلام ہے۔ تو ہم اس اسلام کے ماننے والوں کو اللہ نے کہا ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، یعنی دونوں کے اندر یہ برابر قانون کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ اسلام کا لفظی معنی کیا ہے؟ اسلام کا لفظی معنی ہے الاستسلام، یعنی سلنڈر ہونا۔ اسلام کا معنی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو
اللہ عز و جل کے حوالے کرے، دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق پوری دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، پوری ذلت کے ساتھ، یعنی تواضع کے ساتھ، اکڑ کر نہیں، گھمنڈ سے نہیں، بلکہ آدمی ظاہری اور باطنی زندگی میں پوری تواضع، انکساری، عاجزی، ذلت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حوالے کرے، جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ نے قانون دیا ہے اس قانون کے مطابق اپنے آپ کو گزارے، وہی مسلمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر اور تمام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ تو اسلام فنڈامنٹلز کا نام ہے، قانون کا نام ہے، دستور کا نام ہے۔ اسلام بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت، اور نمبر 2 5 وقت کی نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے۔ آپ کا اسلام بیمار اسلام ہے، بیچ میں ٹوٹا ہوا اسلام ہے، خراشیں پڑی ہوئی ہیں، لنگڑا لولا اسلام ہے، تو آپ کیسے اللہ کے پاس جائیں گے؟ تو ضروری ہے 5 وقت کی نماز، توحید کے بعد میں سب سے پہلی بڑی عبادت، عظیم عبادت، اہتمام 5 وقت دن میں اللہ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، جیسے ہم اپنے بچوں کو ہر وقت دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کی ہر وقت فکر کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز، یہ مسجدیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ یہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ضروری ہے۔ بندہ مسجد کو آ کر نماز پڑھ سکتا ہے، مگر مسجد کو آئے بغیر گھر میں نماز پڑھتا ہے، نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوگی اس کی۔ دل کی تسلی کے لیے آج کل بہت سست اور کاہل ہو گئے لوگ، نماز مسجد کو آگے نہیں پڑھتے۔ تو مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز پابندی کے ساتھ، وقت کے مقررہ کے ساتھ مقرر ہے۔ اگر وقت ٹال کے پڑھتا ہے، اللہ نے کہا فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے، پڑھتا ہے مگر بربادی کے ساتھ۔ کیوں؟ نماز میں کوتاہی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز میں کوتاہی کرتے ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز۔ تیسری چیز ہے زکوٰۃ دینا۔ اللہ تعالیٰ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت بھی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی کو خوشحالی دیا، کسی کو غریبی دیا، کسی کو اونچا بنایا، کسی کو نیچے بنایا، یہ اللہ کا دستور ہے۔ تو جن کو اللہ نے دیا ہے ان کا کام ہے کہ وہ دوسروں کو دے۔ اور نمبر 4 ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان کے روزے، مال کی زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، حج زندگی میں ایک بار ہے۔ نمبر 5 حج، من استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے قانون بنا دیا، جس کے پاس پیسے ہیں وہ میرے پاس آئے، پیسے نہیں ہیں چندہ کر کے نہیں آنا، مانگ کے نہیں آنا، دوسروں کی مہربانی پہ میرے پاس نہیں آنا۔ آپ کے پاس پیسہ ہے میرے پاس آؤ، اگر پیسہ نہیں ہے مت آئیے۔ تو اس طرح سے 5 ارکان اسلام۔ تو یہ اسلام ہے، اس قانون کو آپ اپنی زندگی میں اپنانا۔ اور اسی طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ہے، جس میں ایک آدمی کی شکل میں، انسان کی شکل میں اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور سیدھا آ کر اللہ کے نبی کے پاس گھٹنے سے گھٹنا لگا کے بیٹھے اور پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے یہی 5 ارکان اسلام بتائے کہ آپ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، یعنی کلمہ شہادت پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اور زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ اس آدمی نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت عمر کی حدیث ہے، راوی حدیث عمر بن خطاب ہے، کہتے ہیں تعجب ہو رہا تھا، سوال بھی کر رہا ہے اور سوال کا جواب کو کہہ رہا کہ آپ نے ٹھیک فرمایا، مطلب ہے کہ اس کو پہلے سے معلوم ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں، اور اسلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی بہت سارے اللہ رب العالمین نے اسلام اور مسلمانوں کے نام سے آیتیں موجود ہیں۔
تو آدمی اسلام اپنی زندگی میں قانون، دستور الہی، ہماری زندگی کا طور طریقہ، ہم غیروں کی طرح نہیں ہیں، ہم اس اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں جو شہنشاہ کائنات ہے، رب ذوالجلال ہے، جس نے ہمارے لیے جنت اور جہنم رکھا ہے، جس کو جنت میں جانا ہے تو آدمی کو کوشش کرنی ہے۔ پیسے کمانے ہیں تو محنت کرنی پڑتی ہے، جی کہیں نوکری کرنا ہے تو آپ کو عاجزی انکساری کے ساتھ نوکری کرنی ہے، اور کسی کی نیچے رہ کر آپ کو اپنی بات منوانی ہے، کچھ بھی کرنا ہو تو دنیا کا دستور ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں منمانی کے ساتھ میں آپ مسلمان بنیں گے، یہ نہیں چلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ نے سب سے پہلے ہمارے جو اخلاق ہیں، ہمارے جو صفات ہیں، ہمارے اندر جو چیز ہونی چاہیے، ان المسلمین والمسلمات، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے مرد اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے عورتیں۔ اب اس کے بعد دوسری صفت ہے مومن۔ کل آپ کو بتائیں گے اسلام اور ایمان، مومن اور مسلمان دونوں میں فرق ہے، اللہ نے فرق بیان کیا۔ تو اس طرح سے اسلام کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار ہوئی، اور دنیا میں یہ فنڈامنٹلز آف اسلام یہی ہے۔ ہم کسی کو کہیں بھئی اسلام کیا ہے تو آپ یہ بتائیں گے، اور کوئی پوچھے تمہارا دین کیا ہے تو ہم یہ دین بتائیں گے، اور اسی دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ قبر میں بھی سوال کرے گا، وما دینکم، تمہارا دین کیا ہے۔ دین کو جاننا، علم حاصل کرنا، سمجھنا ضروری ہے۔ کہیں بھی نوکری کرنا ہے تو انٹرویو لیتے ہیں، تو انٹرویو لینے میں آپ کو آپ کا ایجوکیشن دیکھتے ہیں، آپ کی معلومات، نالج آپ کی دیکھی جاتی ہے۔ تو زندگی میں بھی آپ کو علم سیکھنا ہے، اور اسی علم کا انٹرویو لیا جائے گا قبر میں۔ بولے آپ کا دین کیا ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی وہاں کچھ بھی نہیں چلے گا، وہاں پر سب ختم ہو جائے گا۔ جس نے واقعی اسلام کو سیکھا، اسلام کو پڑھا، اور اسی اسلام کو جس نے بھی پڑھا، غیر مسلمی مسلمان ہو گیا۔ مسلمان پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دین کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک اسلام کی صحیح اسٹڈی ہم نہیں کریں گے مسلمان نہیں ہوتے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اسلام کے بارے میں صحیح تعلیمات، معلومات، اور اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔